السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام اہل سنت و جماعت اور تمام علماء کرام سے میری ایک مؤدبانہ اپیل ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مرزائے جہلمی جہنمی جو اپنی فوج تیار کر چکا ہے اور اس وقت مکمل سوشل میڈیا کے اوپر وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو اور جتنے بھی ایپ چل رہی ہیں اس کے اندر اس کی مکمل جو ہے وہ جو باطل نظریات ہیں ان کی تشہیر کی جا رہی ہے، جس کے اندر سر عام وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میرا دل راضی نہیں ہوتا اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکاروں۔ اور جتنے بھی لبرل لوگ ہیں اور آزاد خیال لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ جس کے پیچھے مرضی جا کے نماز پڑھ لو، شیعہ کے پیچھے پڑھ لو اور جس کے مرضی جا کے پیچھے نماز پڑھ لو اور جب مرضی نماز پڑھ لو، اکٹھے کر کے پڑھ لو، علیحدہ پڑھ لو، اور جو دین کو ایک ہلکا جانتے ہیں ان لوگوں کی فوج اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن جب سے یہ بدبخت آیا ہے اب مسجدوں کے اندر اس کی وجہ سے فساد پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ جو نعرہ تو یہ لگاتا ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، لیکن اس کے جو باشندے ہیں جن کو یہ اپنا سٹوڈنٹ کہتا ہے اور جو اس کے اپنے پڑھائے ہوئے ہیں، نہ یہ خود پڑھا ہوا تو نہیں ہے لیکن آگے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، یہ اس کی علمی ایک حیثیت آپ خود جان لیں کہ یہ کتنا علمی ہے کہ خود نہیں پڑھا ہوا اور دوسروں کو پڑھا رہا ہے، تو آگے پھر لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے جو اس کو ماننے والے، پھر وہ فساد کرنے والے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے وہ آ کے اب مسجدوں کے اندر کھلم کھلا جو ہے فساد پیدا کرنا شروع کر دیا ہے اور نام کیا لیتے ہیں، نہیں جی یہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو کل کا جمعہ ہے رمضان مبارک کا چوتھا جمعہ جو آ رہا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت میں پڑھایا جائے، یا اس کی جو دوسری کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علماء کرام کی محبت کو نکال دیا جائے اور لوگوں کو اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ ٹوٹلی طور پہ علماء کرام کے مخالف ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اپنے آخرت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، معاذ اللہ مسجد کو اور مدرسے کو وہ دکانیں قرار دے رہا ہے، جو کہ ایک کھلم کھلا جو ہے یہ ایک گستاخی کا جملہ جو ہے وہ اور بے ادبی کا جملہ جو ہے، جو جاہل بھی ہے وہ اس کی عقل بھی یہی کہے گی کہ یہ جو جملہ ہے یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا جمعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پہ پڑھایا جائے، یا علماء کرام نے جو دین کی خاطر قربانیاں دیں ان کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ جو مرزا کہتا ہے کہ یہ انگریز فلاں یہ انگریز کا کمال ہے، ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ تم انگریز کے پالے ہوئے ہو اور انگریز کے چھوڑے ہوئے ہو، انگریز کی وجہ سے یا اس کے بنائے ہوئے ویب سائٹ کی وجہ سے دین لوگوں تک نہیں پہنچا، بلکہ یہ دین جو ہے یہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور جو علماء کرام ہیں ان کی کوششوں سے یہاں تک پہنچا ہے، ان کی قربانیوں سے آج صحیح سلامت دین یہاں پہ پہنچا ہے۔ آج مرزا کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جن کو وہ صحیح کہتا ہے وہ بھی علماء کرام کی ہی کوششیں ہیں اور ان کی قربانیاں ہی ہیں کہ اس تک وہ کتابیں جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں، اور آج وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ دکانیں ہم نے نہیں کھولی ہوئی، بلکہ دکان تو تم کھول کے بیٹھے ہوئے ہو، ہر بندہ دیکھتا ہے، آپ اس کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں کہ وہ ایک دکان کے اندر بیٹھ کے، ایک فیکٹری ہے اس کے اندر بیٹھ کے، تو وہ دکان ہی ہوئی، تو لہٰذا دکان اس نے کھولی ہوئی ہے۔ ہم اسے یہ بتانا چاہتے ہیں ہم الحمدللہ مسجد اور مدرسے کے اندر بیٹھ کے
دین کا کام جو ہے الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اگر مدارس نہ ہوتے تو آج دین لوگوں تک نہ پہنچتا۔ یہ مدارس اور مسجدوں کا کمال ہے۔ جن ملکوں کے اندر مدارس بند کر دیے گئے، یہ باہر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ مدارس بند کر دیے گئے، مسجدوں پر بھی پابندی ہے، وہاں پہ حال یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ آج اگر اس کی کوشش یہی ہے کہ ان کو بھی بند کر دیا جائے، وہ والا ماحول یہاں پہ پیدا کر دیا جائے، ہم اس کی بات کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس لیے اس نے ایک سلوگن دیا ہے، اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ یعنی معاذ اللہ اس نے نبیوں اور صحابہ کرام کو ولیوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا اور کسی بھی فرقے کا ہم کبھی بھی ولیوں کا کمپیریزن مقابلہ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام کے قدموں کے نیچے جو خاک ہے آپ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ داتا گنج بخش علی حجویری یہ صحابہ کرام کے وہ صحابی جو ایمان لائے، ایک نماز بھی ادا نہ کی اور شہید ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس مٹی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو کبھی بھی ولیوں کا کمپیریزن جو ہے یہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں کرتے، لہذا اس نے دلوں کے اندر یہ بات لوگوں کے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ علی ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں تے تواڈی رابعہ بصری تے شاہی کو نہیں، حالانکہ ہم نے تو الحمدللہ کبھی بھی ان کا کمپیریزن نہیں کیا۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جمعے کے اندر جو خطبہ دیں اس کے اندر اینڈ پہ سلوگن تیار کیے جائیں، وہ یہ اس طرح کے ہوں کہ ہمارے داتا ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اے مرزا جہنمی تو تے شاہی کوئی نہیں، بابا فرید الدین ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں، اے مرزا جیلمی تو تے شاہی کوئی نہیں، امام جلالی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اے مرزا تو تے شاہی کوئی نہیں، علامہ خادم حسین رضوی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور تو ان کے آگے شاہی کوئی نہیں۔ تو یہ اس طرح کے سلوگن بنا کے اس کو مکمل طور پہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ واضح کیا جائے، لوگ مسجد کے اندر نعرے لگوائے جائیں اس بات کے، اور لوگوں کو کھلے عام بتا دیا جائے کہ یہ ایک یزیدی ٹولہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو، جن کے بارے میں آیات نازل ہوئیں، پھر علماء کرام کہ جن کی شان کے اندر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، تو لہذا یہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی جائے۔ میں یہی کہوں گا کہ اس جمعے کے اندر مکمل جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل طور پہ اس جہنمی کا آپ بائیکاٹ کریں، اور لوگوں کو بھی اس کے باقاعدہ نعرے لگوا کے اس کا بائیکاٹ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔